أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 267 ہے، 267 سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 126 اور 127. لفظی معنی دیکھیے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے، اِلَّا مگر، بشرا لکم تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، بھی اس سے، وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کی طرف سے جو العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے. لیقطع تاکہ وہ کاٹ دے، طرفا من الذین کفروا ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا پھر وہ پھر جائیں، خائبین نامراد ہو کر. ترجمہ یوں ہے، اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے اور تمام تر حکمت کا بھی. اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا حصہ کاٹ کر رکھ دے، یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. بزرگان محترم، پچھلی آیات میں جنگ بدر کی کچھ جھلکیاں بتائی گئی تھیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد مسلمانوں کے ساتھ رہی، اور نتیجہ بھی بہترین رہا. مسلمانوں کو غلبہ ملا، فتح ملی. 70 لوگ جو دشمن کے تھے، بڑے طاقتور اور ماہر تھے، ہلاک ہوئے، اور 70 نامور لوگ قیدی بن کر آئے. یہ ان کے لیے بڑی ذلت کا سامان تھا، ان کے لیے مغلوب ہونے کا، ہار جانے کا ایک ہار جانے کی ایک بڑی تصویر تھی جو سامنے آئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر جو خوشخبری دی تھی فرشتوں کے آنے کی اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ کیوں اس طرح کیا گیا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر مدد کا جو سامان کیا، یہ تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر تھا کہ تم کو خوشخبری دی گئی کہ تم تو ظاہر بات ہے کہ تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھے، اور تمہارے مقابلے میں دشمن تعداد کے اعتبار سے 2 گنا سے زیادہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ساز و سامان تمہارے لیے نصرت کا کیا، یہ تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر بھی تھا، اور اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد تمہاری کی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ مدد ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہے. اور یہ بات یاد رکھو،
یہ عقیدہ، یہ توکل کی کیفیت تمہارے دل میں ہونی چاہیے کہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی آ سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے مدد کا امکان ہرگز نہیں ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آئے گی، اور وہ اللہ جو مغلوب نہیں، العزیز غالب ہے، اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا مالک ہے، اس پروردگار ہی کی طرف سے مدد آ سکتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے زندگی کے تمام مراحل کے لیے یہ ایک سبق دیا گیا ہے اور راہ کھولی گئی ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کے ہر موڑ میں اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی مدد کا انتظار تمہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ناموافق حالات آ جائیں، جو بھی مشکلات آ جائیں، ہر موڑ میں تمہارا رخ اللہ کی طرف مڑنا چاہیے اور تمہاری امیدیں وابستہ ہونی چاہیے اللہ سے اور اللہ سے اور اللہ ہی سے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور یہ جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ جنگ بدر کے موقع پر مدد کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی، اور نتیجے کے اعتبار سے غلبہ مسلمانوں کو ہوا اور کافروں کو جو ہے مغلوب ہونا پڑا، 70 ہلاک اور 70 کا قیدی بن کر آنا، یہ کیوں تھا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گروہ کو کاٹ ڈالے اور جنہوں نے کفر کیا، اور یکبتہم، یا یہ کہ ان کو ذلیل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر وہ ذلت کے ساتھ مڑ کر پھر سے واپس مکے کی طرف جائیں۔ نتیجہ وہی ہوا، کچھ تو ہلاک جو ہوئے 70، اور وہ تو منقطع ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے، اور وہ جو تھے باقی 70 تھے جو قیدی بن کر آئے تھے، جب وہ واپس گئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کر واپس ایسے کہ ذلت کے ساتھ گئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومنوں اور مسلمانوں کو جنگ بدر جیسے حالات کو بتلا کر ایمان والوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ انہیں ہر حال میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے، اور پھر مدد کی بات جب آئے تو ان کی نگاہ صرف اور صرف زمین اور آسمان کے خالق اور مالک پر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں توکل پیدا فرمائے، دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله